بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیات لازمی کے لیے۔ تو بچوں، آج ہم جو ٹاپک اپنا سٹارٹ کرنے والے ہیں وہ ہے روزہ۔ تو کچھ یاد آیا؟ روزہ یعنی رمضان المبارک کے روزے جو ہم سب رکھتے ہیں، وہ بابرکت مہینے میں 30 روزے۔ تو بچوں، آج ہم اس چیپٹر کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور پھر ہم کریں گے اس کی مشق۔ تو اس کو پڑھنے کے لیے یعنی چیپٹر کو پڑھنے کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا بورڈ کی طرف۔ چلیے چلتے ہیں اور آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم اپنا نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے جو کہ ہے روزہ۔ کون کون بچہ ہے جو رمضان کے تمام روزے رکھتا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ سب پیارے بچے رمضان کے پورے روزے رکھتے ہوں گے، اور جو نہیں رکھتے کوئی بات نہیں، اس سال کوشش کریں اور رمضان کے روزے رکھیں۔ تو بچوں جلدی سے اپنی ٹیکسٹ بک کھول لیں اور پیج اوپن کر لیں 32 یعنی کہ 32، اور لیڈ پینسلز بھی ہاتھ میں لے لیں تاکہ وہی بات کہ اگر ہمیں کوئی مشکل لفظ یا مشکل الفاظ ملیں پڑھنے کے دوران تو ہم ان کو انڈر لائن کر سکیں۔ چلیے بچوں چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کے معنی رک جانا اور باز رہنے کے ہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ایمان والوں پر فرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور برے کاموں سے بچے رہنا روزہ ہے۔ تو بچوں روزہ کیا ہے؟ روزے کو عربی زبان میں کہا گیا ہے صوم، جس کے معنی ہے رک جانا یا باز رہنا۔ تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر طرح کی برائی سے دور رہیں، سارا دن باوضو رہیں، نماز پڑھیں باقاعدگی سے، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تو بچوں جو روزہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا جاتا ہے، اور اس نیت سے رکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کیا جائے، جس کے لیے ہم صبح صادق یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے تک سے لے کر سورج غروب ہونے تک نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں، اور برے کاموں سے بھی بچے رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو بچوں جیسے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور رمضان المبارک کا مہینہ ایک تحفہ ہے ہمارے رب کی طرف سے ہمارے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے لازمی رکھے۔ اب پڑھتے ہیں جی ہم روزے کی اہمیت۔ روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ خوف خدا، خلوص اور اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ روزے ہر قوم اور امت پر فرض کیے گئے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ۔ اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد تقوی بیان کیا ہے۔ تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس میں نیک کاموں کی طرف رغبت اور بری باتوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، یعنی تقوی جس میں ہم صرف اچھائی کی طرف جاتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو راضی رکھیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہ کریں، ہم جھوٹ نہ بولیں، کسی گناہ کی طرف نہ جائیں۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے بعد غیبت، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا
اور جھوٹ بولنے جیسے عمل کرے تو ایسا روزہ رکھنے کا کچھ فائدہ نہیں۔ ایسے ہی افراد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم روزہ رکھیں گے اور اس کے باوجود ہم جھوٹ بولیں گے، برائی کریں گے، گالی گلوچ کریں گے، غیبت کریں گے، تو ہمارا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے روزہ رکھا ہے اور سارا دن اس نے صرف جھوٹ بولا ہے، اس نے جھگڑا فساد کیا ہے، نماز نہیں پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، تو ایسے شخص کا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ روزہ نہیں ہوگا، وہ صرف ایک فاقہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روزے کو برائیوں سے بچنے کے لیے ڈھال کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ بھی قرار دیا ہے۔ بھوکا پیاسا رہ کر روزے دار کے دل میں معاشرے کے غریب اور نادار لوگوں کی تکالیف کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کچھ کھاتے نہیں ہیں، کچھ پیتے نہیں ہیں، تو ہم اس چیز کا احساس ضرور کر سکتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں کئی دن کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو صرف پانی پی کر اپنا گزارا کرتے ہیں، اور ان کی امداد کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ تو جب روزے دار کے دل میں یہ تمام خیالات آتے ہیں، اس چیز کا احساس ہوتا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ غریبوں، مسکینوں اور جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی مدد کریں۔ اس طرح روزے سے معاشرے میں انسانی ہمدردی اور اسلامی بھائی چارے کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ تو جب ہم بھوکے پیاسے سارا دن رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں اور ڈھونڈ کر لائیں ایسے لوگ جن کو ہماری ضرورت ہے، ان کو کھانا کھلایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ ہم ہیں ان کی مدد کے لیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ ماہ رمضان کی اہمیت۔ روزے رمضان کے مہینے میں فرض کیے گئے ہیں۔ اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، جو انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت اور تراویح کے دوران قرآن مجید سننا بڑا اجر ہے۔ تو جو لوگ صبح میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے، وہ تراویح میں جا کر قرآن مجید کو سننے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اس کو سمجھنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک ایک پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ رحمتوں اور برکتوں کا تحفہ ہے۔ اس ماہ میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جس سے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ برکت والی رات ہے جسے قرآن مجید میں 1000 مہینوں سے بڑھ کر قرار دیا ہے، اور اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا تھا۔ گویا اس پورے مہینے کی ہر گھڑی میں فیض و برکت کا خزانہ پوشیدہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو بچہ، آپ نے دیکھا ہے کہ رمضان المبارک کتنی برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے مسلمانوں کے لیے، کہ تمام شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور صرف رحمتوں اور برکتوں کا دروازہ ہم مسلمانوں کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اور رب کہتا ہے کہ تم مانگو، اپنی گناہوں کی معافی مانگو، اپنے لیے رحمت مانگو، اپنے لیے برکت مانگو، میں ہوں تمہیں سننے والا۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ جس شخص نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ اللہ سے اجر کی خاطر عبادت کی، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب پڑھیں گے ہم جی روزے کے فوائد۔ روزہ خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ یہ روزے دار میں تقوی اور پاکیزگی پیدا کرتا ہے، ضبط و نفس کا سبق ملتا ہے،
یعنی ایک مقرر وقت پر سحری، اپنی بھوک اور پیاس پر قابو، اور مقرر وقت پر افطار کرنے سے ضبط نفس کی تربیت ہوتی ہے۔ روزہ انسان کو صبر و تحمل کا عادی بناتا ہے، نیک کام کرنے کا جذبہ اور برائیوں اور بدیوں سے محفوظ رہنے کی طاقت پیدا کرتا ہے۔ روزہ دنیا اور آخرت میں روزے دار کے لیے مسرت اور خوشی کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا۔ سبحان اللہ، کہ جب ہمارے رب نے یہ فرما دیا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور وہ خود اس کا اجر دے گا ہمیں قیامت کے روز۔ ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ذوق و شوق سے رمضان کے روزے رکھیں، روزے میں برائیوں اور گناہوں سے بچیں اور نیک عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ تو بچوں، اب سے سب بچوں نے پرومس کرنا ہے کہ رمضان کے مہینے کے تمام روزے رکھنے ہیں، باقاعدگی سے نماز پڑھنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم تمام برائیوں سے، جھوٹ سے بچے رہیں۔ آئی ہوپ کہ تمام بچوں نے چیپٹر کو غور سے سنا ہے، سمجھا ہے۔ اب ہم بڑھیں گے اگلے بورڈ کی طرف اور اس چیپٹر کی کریں گے مشق۔ ہاں جی، تو بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب ہم کریں گے اس چیپٹر سے ریلیٹڈ مشق، جس میں ہوں گے 3 سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے جی درست جواب پر دائرہ لگانا، سوال نمبر 2 ہوگا خالی جگہ کو پر کریں، اور سوال نمبر 3 میں نے آپ کے لیے ایک کالم بنایا ہے جو ہوگا کالم الف اور کالم بے، جس میں ہم الف کا ربط قائم کریں گے کالم بے کے ساتھ۔ تو دیکھتے ہیں اپنا سوال نمبر 1، جو کہ ہے کہ درست جواب پر دائرہ لگائیے۔ ہم فقرہ پڑھیں گے اور پھر دیکھیں گے اس کی آپشنز، اور جو کریکٹ آپشن ہوگی اس کے گرد ہم لگائیں گے دائرہ۔ روزے کو صوم کہا جاتا ہے عربی زبان میں، فارسی زبان میں یا کہ اردو زبان میں؟ تو روزے کو صوم کہا جاتا ہے عربی زبان میں، جس کے معنی ہے رک جانا۔ پھر ہے جی نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم بنو سلیقہ شعار، تقوی شعار یا محنت شعار۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ ہم بنے تقوی شعار اور ہمارا دل صرف نیکیوں کی طرف جائے۔ پھر ہے جی نمبر 3، جو کہ ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر فرض کی ہے، ماہ رجب میں، ماہ شعبان میں یا کہ ماہ رمضان میں۔ تو ہم روزے کب رکھتے ہیں؟ ماہ رمضان میں، یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں۔ پھر ہے جی نمبر 4، روزہ ڈھال ہے۔ روزہ کس چیز کی ڈھال ہے؟ برائیوں سے بچنے کے لیے، اسراف سے بچنے کے لیے یا کہ منافقت سے بچنے کے لیے؟ تو روزہ ڈھال ہے ہمارے لیے برائیوں سے بچنے کے لیے۔ جب ہم برائیوں سے بچیں گے تو ہم آٹومیٹکلی منافقت سے بھی بچ جائیں گے۔ پھر ہے جی نمبر 5، صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور برے کاموں سے بچے رہنے کا نام ہے فطرانہ، صلات یا کہ صوم۔ تو صوم کس کو کہا گیا ہے؟ روزے کو۔ تو ہم گرد دائرہ لگائیں گے صوم کے۔ آئی ہوپ کہ تمام بچوں نے درست جواب کے گرد دائرہ لگا لیا ہوگا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے کویسچنز دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں اب ہے نمبر 6 کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے رمضان المبارک کو، محرم الحرام کو یا کہ
ذی الحج کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ قرار دیا ہے رمضان المبارک کو. تو بچوں ہم نے درست جوابوں کے گرد دائرہ لگا لیا ہے. اب ہم دیکھیں گے اپنا سوال نمبر 2 جو کہ ہے خالی جگہ پر کیجئے. اب جن تو پیارے بچوں نے اپنے چیپٹر کو غور سے سنا ہے سمجھا ہے ان سب کو پتا ہونا چاہیے کہ خالی جگہ پہ کیا آنسر آئے گا. روزہ ڈیش خلوص اور اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. تو بچوں روزہ خوف خدا، خلوص اور اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. پھر ہے جی نمبر 2 کہ روزہ ڈیش کے مہینے میں مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں. تو روزے کب فرض کیے گئے ہیں؟ روزے فرض کیے گئے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کے. پھر ہے جی نمبر 3 روزہ اللہ تعالیٰ کی ڈیش عبادت ہے. تو جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت ہے تو یہاں آئے گا خاص. اب ہے جی بچوں نمبر 4 روزے دار کی ڈیش اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. پھر ہے جی نمبر 5 جو کہ ہے ہمارا آخری خالی جگہ کو پر کریں. روزہ دنیا اور آخرت میں روزے دار کے لیے ڈیش کا باعث بنتا ہے. تو جب ہم دنیا میں روزے رکھیں گے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو آخرت میں روزہ دار کے لیے مسرت اور خوشی کا باعث بنے گا. ٹھیک ہے بچوں ہم نے کر لی اپنے خالی جگہ کو پر کریں. اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے بورڈ کی طرف جس میں ہم کریں گے سوال نمبر 3. ہاں جی تو بچوں اب ہے ہمارا سوال نمبر 3 جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ایک کالم بنایا ہے آپ لوگوں کے لیے. یہ وہ کالم ہے اس میں ہمیں الگ ورڈز ہیں اور اس میں سب تمام ورڈز کے آنسرز ہیں یعنی کالم الف اور کالم بے. اب جس طرح یہ سوم ہے تو ہم اس کا پراپر آنسر ڈھونڈیں گے اور پھر ہم ان کو میچ کریں گے. تو لفظ ہے جی سوم، لیلۃ القدر، رک جانا، رمضان المبارک، تقوی یا روزہ. اب جو سوم ہے وہ عربی لفظ ہے روزے کا لیکن یہاں پہ سوم کا مطلب ہے جی رک جانا. تو ہم سوم کو میچ کریں گے رک جانا کے ساتھ. پھر ہے جی روزے کا مقصد یعنی روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد ہے جی تقوی تاکہ ہم برائیوں سے دور جا سکیں اور صرف نیکیوں کی طرف بڑھ سکیں. پھر ہے جی اسلام کا تیسرا رکن. تو بچوں اسلام کا تیسرا رکن کون سا ہے؟ اسلام کا تیسرا رکن ہے جی روزہ. آئی ہوپ کہ سب بچے میرے ساتھ ساتھ میچ دا فالوئنگز کر رہے ہیں. پھر ہے جی برکتوں اور 1000 مہینوں سے بہتر رات. وہ کون سی رات ہے جو برکتوں والی ہے اور 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے؟ تو وہ ہے لیلۃ القدر کی رات. ہم اس کو میچ کر دیں گے لیلۃ القدر کے ساتھ. لاسٹ ون رہ گیا ہے جی کہ قرآن مجید کا نزول. تو قرآن مجید کا نزول کون سے مہینے میں ہوا تھا؟ رمضان المبارک کے مہینے میں. تو ہم اس کے ساتھ اس کو میچ کر دیں گے. ہاں جی تو بچوں ہم نے اپنا چیپٹر روزہ پڑھا، اس کو سمجھا اور پھر ہم نے کی اس کی مشق کے 3 کویسچنز. آپ سب بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چیپٹر کو دوبارہ ریڈ آؤٹ کریے گا، تمام کویسچنز کو دوبارہ سالو کریے گا تاکہ آپ اس کو مزید اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی مشق کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.